متى ترانا ونراك متى ترانا. موضوع کلام ہے مؤرخ کی تعریف یا تعریف کی تعریف. تعریف کسے کہتے ہیں؟ مؤرخ کیا ہوتا ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ مؤرخ ایک ایسا محمول ہوتا ہے جو اپنے موضوع کی شناخت اور پہچان کا فائدہ دیتا ہے، اما بکنہ ہی یا اس کی حقیقت اور گہرائی کی پہچان کا فائدہ دیتا ہے، او بامتیاز عن الغیر یا غیر سے اس کو ممتاز اور الگ بنا دیتا ہے. یہ دو فائدے دیتا ہے جو محمول، اس محمول کو مؤرخ کہتے ہیں. یہ ہے تعریف. اس تعریف کا تجزیہ اور تحلیل جب مصنف نے شارح نے کیا ہے تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مؤرخ، اب نوٹ کرو یہ تحلیل جو دے رہا ہوں، مؤرخ کے ساتھ نسبت کے لحاظ سے مساوی ہوتا ہے. توجہ ہے؟ کس لحاظ سے مساوی ہوتا ہے؟ نسبت کے لحاظ سے مساوی ہوتا ہے، لیکن مؤرخ سے زیادہ معروف ہوتا ہے، زیادہ مشہور ہوتا ہے، زیادہ واضح ہوتا ہے، زیادہ جو نام دے لو آپ، کلیئر ہوتا ہے اس کا معنی. تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ مؤرخ کے لیے دو چیزیں یا دو شرائط مطلوب ہیں. نمبر ایک، مساوی فی الصدق، اور صدق کا اشارہ نسبت کی طرف ہے. نسب اربع میں جو نسبت گزر چکی ہے تساوی کی، وہ والی تساوی کی نسبت مراد ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نسبت جو ہوتی ہے بین المفہومین با اعتبار الصدق علی الافراد ہوتی ہے. افراد کو دخل ہوتا ہے نسبت بنانے میں. اچھا تو مساوی ہوتا ہے مؤرخ کا مساوی فی الصدق ہوتا ہے، اور اجلا اور اوضح مفہوماً ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عقل میں مؤرخ زیادہ معروف ہوتا ہے، یا مؤرخ کا مفہوم علیکم السلام زیادہ واضح ہوتا ہے اس سے. جب مؤرخ زیادہ واضح ہوتا ہے تو پھر یہ واضح ہے تو پھر وہ مجمل ہو جائے گا، یہ اس کی تفصیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ مبہم ہو جائے گا تو یہ اس کا بیان اور توضیح ہو جائے گا. تو مؤرخ جو ہوتا ہے یہ توضیح ہوتا ہے، تفسیر ہوتا ہے، وضاحت ہوتا ہے، جبکہ مؤرخ جو ہوتا ہے اس کے اندر اجمال ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے. اجمال اور ابہام کی وجہ سے اس کے معنی کی، اس کی حقیقت کی سائل کو یا طلبگار کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے فہم تک اس کی رسائی نہیں ہوتی ہے. تو مؤرخ جو ہے تفصیل دیتا ہے، وضاحت دیتا ہے، اس تفصیل اور وضاحت کی روشنی میں مؤرخ کی حقیقت اور گہرائی تک طالب پہنچ جاتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ اچھا، جب ہم نے یہ کہا کہ مؤرخ کے اندر دو خوبیاں ہونی چاہیے، پہلی خوبی کیا ہے؟ مساوی فی الصدق. دوسری خوبی کیا ہے؟ اوضح ہونا چاہیے مؤرخ سے مفہوماً، یعنی اس کا مفہوم اس کے مفہوم سے زیادہ واضح ہونا چاہیے، اس کا مفہوم اس کے مفہوم سے زیادہ مفصل ہونا چاہیے. یہ اوضح والی بات سائڈ پہ رکھو، مساوی والی میں آ جاؤ. جب مساوی والی آپ نے شرط لگائی ہے تو خارج ہو جائے گا ایسا محمول جس کی نسبت مؤرخ کے ساتھ تساوی کی نہیں ہے. تو وہ سارے محمولات جن کی نسبت موضوع کے ساتھ
کیا ہے کہ یہ اس سے عام ہے یا اس سے اخص ہے، یہی دو رہے گا نا آپ کے پاس. وہ تو محمول ہوتا ہی نہیں، مباین تو محمول ہوتا ہی نہیں. محمول صرف تین چیزیں ہوتی ہیں، یا مساوی، محمول اپنے موضوع کے ساتھ یا مساوی ہوتا ہے یا عام ہوتا ہے یا خاص ہوتا ہے. تو مساوی کی قید لگا کے اس نے خاص اور عام دونوں کو خارج کر دیا. تو ایسا محمول ہم یہ نہیں کہتے کہ خاص اور عام محمول نہیں بن سکتے، نا محمول ہوتے ہیں، مگر وہ محمول معرف نہیں بن سکتا. ہم اس کو محمول ہونے سے خارج نہیں کر رہے، معرف ہونے سے خارج کر رہے ہیں. تو وہ محمول جو ہے اگر تساوی کی نسبت نہیں رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نسبت رکھتا ہے، معرف سے موضوع سے عام ہے یا اخص ہے، تو پھر وہ محمول تو ہوگا مگر وہ محمول معرف نہیں کہلائے گا. واضح ہو گئی بات؟ اچھا، دوسری قید ہم نے کیا لگائی ہے کہ مفہوماً واضح ہونا چاہیے، اس کا مفہوم اس کے مفہوم سے زیادہ واضح ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دو صورتیں اور خارج ہو جائیں گی. اگر محمول ایسا لے کر آتے ہو کہ جس کا مفہوم خفا اور وضاحت میں اس کے مساوی ہے، جتنا وہ واضح اتنا ہی واضح، خفا اور وضاحت میں دونوں برابر ہیں، یا یہ اس سے بھی اخفا ہے. تو اخفا ہے تو بھی یہ محمول تو ہوگا، معرف ہو نہیں ہو. یا مساوی ہے خفا اور ظہور میں، ظہور یعنی وضاحت میں، تو بھی یہ محمول تو ہوگا مگر معرف نہیں ہوگا. یہ نتیجہ ٹوٹل کر کے سائڈ پہ رکھو. اب آ جاؤ اس تحلیل کی طرف جو شارح نے دی ہے. اس تحلیل میں وہ یہ کہتا ہے کہ اعم ایسا محمول جو کہ اپنے موضوع سے اعم ہے، وہ معرف نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کیوں کا جواب سنو. وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں بن سکتا، اعم چونکہ اشتراک کا کام دیتا ہے. کیا کام دیتا ہے؟ اشتراک کا کام دیتا ہے، اور امتیاز اشتراک کا مد مقابل ہے. تو اشتراک سے امتیاز کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. تو محمول عام جو ہوتا ہے، عام چونکہ اشتراک کا فائدہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے موضوع کے امتیاز کا فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور امتیاز کا فائدہ دو فائدوں میں سے چھوٹا فائدہ ہے. جب چھوٹا حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر بڑا حاصل نہیں ہو سکتا. گہرائی تک پہنچنا وہ بڑا فائدہ ہے. کم از کم اغیار سے تمیز حاصل ہو جائے، یہ چھوٹا فائدہ ہے. دو فائدے ہیں نا. اچھا، تو عام کو کیوں ہم نے رد کیا ہے معرف نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ معرف کی دو چیزوں کا فائدہ دیتا ہے، حقیقت کی شناخت، اغیار کی تمیز. ٹھیک ہے. اور عام چونکہ اشتراک کا کام کرتا ہے، اور اشتراک امتیاز کا مد مقابل ہے، جس کی وجہ سے یہ امتیاز کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، تو پھر گہرائی تک پہنچنے کا فائدہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. دونوں فائدے اس سے حاصل نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے ہم عام کو معرف نہیں بنا سکتے. اب آ جاؤ اخص میں. ٹھیک ہے، دو ہی رات کیے تھے نا ہم نے، عام اور خاص رات کیا، مساوی تو لے لیا، اور مباین ویسے محمول ہی نہیں ہوتا. اب آ جاؤ اخص میں. درس جو ہے تمہارا اس اخص کے بارے میں ہے، وہ 4 لائنیں ہم نے چھوڑ دی تھی، اور اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال بھی اٹھایا تھا. توجہ کریں جی سب لوگ. اخص یہ اس موضوع کے لیے، اگر محمول موضوع سے اخص ہو تو پھر یہ محمول اپنے موضوع کے لیے معرف نہیں بن سکتا. بھائی کیوں نہیں بن سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ اب ایک وجہ وہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ سنو. ایک وجہ وہ ہے جو شارح نے بیان کیا، پھر اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کے اندر سکم ہے جس کے ساتھ میں اتفاق نہیں رکھتا. ٹوٹل وہ بھی یہی کرے گا کہ اخص معرف نہیں بن سکتا. یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اخص معرف نہیں ہوتا، میں بھی یہی پروف کرنے لگا ہوں. مگر جس ٹیکنیک سے اس نے اس نقطے کو بیان کیا ہے، وہ اس کا طریقہ استدلال یا اس نے جو توجیہ دی ہے اخص کو رد کرنے کی، اس توجیہ سے مجھے اتفاق نہیں ہے. اچھا جی،
آپ سنو توجہ فرمائیے، اخص محمول اخص ہو، موضوع عام ہو تو بھی ایسا محمول اپنے موضوع کے لیے معرف نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کہتے وجہ یہ ہے، توجہ فرمائیے، تعرف الاشیاء باضدادها، اب آ جائے گا اس میں۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب ایک چیز کا تصور حاصل ہوتا ہے دوسری چیز کی بدولت، ایک چیز کا تصور حاصل ہوتا ہے دوسری چیز کی بدولت، اور یہ جو دوسری چیز ہے، ٹھیک، یہ اس تصور کو حاصل کرنے کا، اس کی پہچان حاصل کرنے کا یا تو سبب ہے یا یہ سبب نہیں، خود یہ اس کی وضاحت ہے۔ دھیان دو تھوڑا لفظوں پہ دھیان دو، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ دو لفظ بول گیا ہوں، یا یہ اس کی وضاحت ہے یا وضاحت نہیں، وضاحت کا سبب ہے، ٹھیک ہے نا؟ پانی گرم ہو تو اس کے گرم ہونے کا نار سبب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، لیکن نار کا وجود وہ خود ہار ہے، نار کا وجود خود ہی ہار ہے، خود حرارت رکھتا ہے۔ اچھا، تو ایک وہ چیز ہے جو خود حرارت رکھتی ہے، ایک یہ ہے کہ وہ حرارت کا سبب ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ آیا؟ اب آ جاؤ، تعرف الاشیاء باضدادها ایک مشہور مقولہ ہے، ضد اپنی ضد کی پہچان کے لیے سبب، تعرف الاشیاء باضدادها، یعنی یہ ضد اپنی دوسری ضد کے تصور کو حاصل کرنے کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ رات کا تصور کرو مد مقابل دن آ جاتا ہے، گرم کا تصور کرو مد مقابل بارد کا تصور آ جاتا ہے۔ منطق میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ تضایفات۔ فوق کا تصور کرو تحت آ جاتی ہے۔ تو اضداد جو ہیں ایک ضد اپنی مد مقابل ضد کے تصور کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، لیکن جب ہیں ہی ضد تو اس کی حقیقت اس کی حقیقت کی غیر ہے، تبھی تو یہ اس کی ضد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی حقیقت اس کی حقیقت کی غیر ہے، تبھی تو یہ ضد ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اب آؤ، جو معرف ہوتا ہے وہ معرف کی پہچان کا، اس کے تصور کو حاصل کرنے کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ معرف خود اس کے معنی کی وضاحت ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہو نا کہ الانسان ہوا حیوان ناطق، حیوان ناطق انسان کے معنی کو سمجھنے کے لیے سبب نہیں ہے، بلکہ انسان کے معنی کی یہ خود وضاحت ہے، ٹھیک ہے؟ آیت کا کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا تو مفسر قرآن آ کے اس لفظ کے آگے تفسیر دیتا ہے، جو تفسیر ہے یہ اس کے معنی کو سمجھنے کا سبب نہیں ہے، اس کے معنی کی وضاحت ہے۔ ڈاکٹر لیبارٹری سے قطرہ نکالتا ہے آپ کے بلڈ سے اور لیبارٹری میں ڈال دیتا ہے، اور کیمیکل ڈال کے کیا کرتا ہے؟ اس کے اجزاء بنا دیتا ہے۔ یہ جو اجزاء ہیں یہ سبب نہیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ بلڈ کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، بلکہ خود یہ اس کی وضاحت ہیں۔ مثالیں دے رہا ہوں کیونکہ مثالوں کے علاوہ میرے پاس کوئی جامع تعبیر نہیں تھی، تو اب میرے خیال میں آپ کو دو چیزیں سمجھ آ گئیں۔ ایک مرتبہ ایک شے جو ہے دوسرے کے تصور کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے سبب ہے، لیکن یہ ہے اس کی غیر، ٹھیک ہے اس کی غیر، یہ اس کی حقیقت کوئی اور ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری تصویر کیا ہے بات کی؟ کہ یہ جو دوسری چیز ہے اس پہلی چیز کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کے معنی کو پہچاننے کا سبب نہیں، بلکہ خود اسی کے معنی کی وضاحت ہے۔ یہ اس کے معنی کی خود وضاحت ہونا اور چیز ہے، اور اس کے معنی کے تصور یا اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے سبب ہونا اور بات ہے۔ معرف کیا ہوتا ہے؟ اپنے موضوع کے تصور کو، اس کے معنی کو، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سبب ہوتا ہے، یا اس کے معنی کی خود عین وضاحت ہوتا ہے؟ عین وضاحت ہوتا ہے، سمجھ گئے ہو؟ اچھا،
تو معرف یا تعریف جو ہوتی ہے وہ اس معرف کی، اس موضوع کی بذات خود بعینہ ہی خود آپ وہ وضاحت ہوتی ہے اسی کے معنی کی، نہ کہ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے یہ سبب ہوتی ہے۔ تعرف الاشیاء بازدادها جو مشہور مقولہ ہے، اس میں آپ ایک ضد کو دوسری ضد کے لیے معرف نہیں کہہ سکتے ہو۔ کیوں نہیں معرف کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ یہ ضد اس دوسری ضد کے معنی کی وضاحت نہیں ہے، بلکہ اس کے تصور کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ خود وضاحت ہونا اور چیز ہے، تصور حاصل کرنے کا سبب بننا اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آیت کا لفظ لے لو، اس کی جو تفسیر ہوتی ہے یہ خود وضاحت ہے، یہ تفسیر اس کے لیے تعریف کہلاتی ہے، اس معنی کی یہ تعریف ہے۔ لیبارٹری والا جب قطرہ خون کا نکالتے، سیمپل نکال کے کیمیکل ڈال کے اس کی تشریح کرتا ہے، وہ تحلیل جو ہوتی ہے وہ بھی تشریح ہوتی ہے، یہ اس کی تعریف ہے، کیونکہ یہ اس کی پہچان کروا رہی ہے کہ بلڈ کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ بلڈ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیمیکل ڈال کے جب اجزاء اس کے بنا دیے جاتے ہیں، تحلیل کر دی جاتی ہے، تو اب یہ وضاحت دے دیتی ہے، خود یہ وضاحت ہے کس کی؟ اس دم کی جو دم کے اندر کیا ہے؟ اجمال پایا جاتا تھا، یہ خود اس کی وضاحت ہے، نہ کہ وضاحت کا سبب ہے۔ تو ایک مثال لیبارٹری سے دے دیا، ایک تفسیر سے دے دیا آپ کو، الی آخری دو چار مثالوں سے آپ کو یہ تصویر کا رخ ذہن میں آ گیا کہ خود وضاحت ہونا اور وضاحت کا سبب ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ معرف یا تعریف جو ہوتی ہے وہ اپنے موضوع کے لیے، اپنے معرف کے لیے خود وضاحت ہوتی ہے، نہ کہ اس کے معنی کا تصور حاصل کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب واپس آؤ، اخاص توجہ ہے، اخاص محمول کیا ہے؟ موضوع سے اخاص، تو بھی ایسا محمول جو اخاص ہو وہ اس عام موضوع کے لیے معرف نہیں بن سکتا، اگرچہ، اب اگرچہ پر توجہ دینا ہے، اگرچہ اخاص اس عام کے تصور کا سبب بن سکتا ہے۔ نہیں دھیان دیا یار، زور لگایا اس میں۔ اخاص جو ہے مولانا اس عام کے لیے معرف نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے تصور کو حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اچھا، تو اخاص اس عام کے لیے سبب کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ ہر اخاص کو عام لازم ہوتا ہے، اور ملزوم کے تصور کرو گے تو عام کا تصور آ جاتا ہے۔ جب ملزوم کے تصور سے عام کا تصور ذہن میں آ جائے تو ملزوم کا تصور سبب ہوتا ہے لازم کے تصور کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ اس کے لیے معرف ہوتا ہے۔ اس سے عمدہ تحریر پھر سیستانی سے آپ دے سکتے ہیں یار، دھیان نہیں دے رہے۔ حاتم کا تصور کرو، ذہن میں کیا آتا ہے؟ سخاوت حاتم کا لازم عام ہے، کیا ہے لازم ہے؟ تو حاتم کیا ہو گیا؟ اخص۔ سخاوت کیا ہے؟ کیونکہ سخاوت جو ہے حاتم کے علاوہ لوگوں کے اندر بھی عام وہی ہوتا ہے نا جو اس کے علاوہ اغیار کے اندر بھی موجود ہو، عام ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اگر آپ کہتے ہیں جناب بلا کہ اخاص محمول ہو اور عام موضوع ہو تو ایسا محمول اس عام کے تصور کا سبب تو بن سکتا ہے۔ کیوں سبب بن سکتا ہے؟ چونکہ اخاص کو عام لازم ہوتا ہے اور یہ اخاص اس کا ملزوم ہوتا ہے، ملزوم کے تصور سے اخاص کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن سبب بنے اور وہ اس کے تصور کے آنے کا یہ اور چیز ہے، خود اس کے معنی کی وضاحت ہونا اور بات ہے۔ تو اخص اس لیے معرف نہیں ہو سکتا، وہ محمول جو اخص ہے وہ اس لیے معرف نہیں ہو سکتا چونکہ وہ اس موضوع کی تحلیل یا اس کے معنی کی وضاحت نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے معنی کے تصور کو حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ کیوں سبب ہوتا ہے؟ اس کیوں کو فوکس کرو، اس کیوں میں اختلاف ہے مصنف کے ساتھ، شارح کے ساتھ۔ کیوں ہوتا ہے سبب؟ کیونکہ اخاص ملزوم ہوتا ہے، عام لازم ہوتا ہے، ملزوم کا تصور کرنے سے تو یہ ملزوم کا تصور سبب بنتا ہے لازم کا تصور حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟
اور 2-4 لائنیں جو ہیں وہ پڑھ لیں، پھر اگلی بحث بعد میں کریں گے. وَأَمَّا الْأَخَص، اب وہ محمول جو اخص ہے وہ بھی معرف نہیں بن سکتا. مصنف کہتے ہیں آنی مطلقاً، اخص سے میری مراد مطلقاً ہے، اخص من وجہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ہم عام من وجہ کی بات کر چکے ہیں، اور جو اخص من وجہ ہے وہ بعین ہی وہی عام من وجہ کا دوسرا رخ ہے. کیونکہ جو چیز عام من وجہ ہوتی ہے وہی اخص من وجہ بھی ہوتی ہے. تو ایک بار اس کو عام من وجہ کے نام سے ہم بحث کریں، دوسری بار اخص من وجہ کی، چیز تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی پیسے کے 2 رخ ہے. تو عام من وجہ وہی اخص من وجہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں اخص من وجہ کی بات نہیں کریں گے. گویا عام من وجہ کا جب ہم نے حوالہ دیا تو اخص من وجہ کا حوالہ اس میں گزر چکا ہے. لہذا اس اخص سے مراد اخص مطلق ہے. فاہوا ان جازا، اگرچہ جائز ہے یعنی ممکن ہے، ان یفیدہ تصورہ تصور العام میں، اخص محمول جو ہے اس کا تصور فائدہ دے عام کے تصور کا. آگے وہ کہتا ہے بالکل ہے او بے واجہن، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہے او بے واجہن. بھائی خاص سبب ہوتا ہے، سبب جو ہے وہ اس کے تصور کا پا دیتا ہے. اب وہ تصور جو آپ کو حاصل ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ امتیاز ہوتا ہے، بالکل کا تصور نہیں ہوتا ہے. بالکل کا تصور تب دے گا جب یہ خود اس کی وضاحت ہوگا. تو جو ہے بالکل والے تصور کا فائدہ کب دے گا؟ جب یہ خود وضاحت ہوگا. جب اس کے تصور کا فائدہ دے گا تو اس وقت صرف امتیاز کا فائدہ حاصل ہوگا، بالکل کا نہیں. تو یہ لفظ اس کو یہاں یہ بالکل کا فائدہ والا میں لفظ بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تصور عام کے تصور کا فائدہ دیتا ہے، اور وہ جو فائدہ ہوتا ہے بالکل ہے یا بالکل کا ہوتا ہے یہ بقول شاہ کے. اور بواجہن یا بواجہن یمتاز اما ادا ہو، یا اغیار سے تمیز کا فائدہ دیتا ہے. یعنی عام کے تصور کا فائدہ دیتا ہے وہ محمول جو کہ اخص ہے، اور وہ عام اس کے لیے کیا ہوگا؟ معرف ہوگا، موضوع ہوگا. اب وہ تصور جو جس تصور کا فائدہ دے گا وہ تصور کون سا ہوگا؟ بالکل والا بھی ہو سکتا ہے، امتیاز الاغیار والا بھی ہو سکتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ شارح. کما آگے مثال دیتا ہے، اذا تصورت الانسان بانہ حیوان الناطق. یہ مثال ہی اس کی پرفیکٹ نہیں ہے. جب انسان کا تصور کرے گا بانہ حیوان ناطق، تو اب جو ہے اس نے انسان کے پورے معنی کا تصور کر لیا ہے. انسان کا تصور کر کے تو اب اسے یوں مثال دینی چاہیے، الحیوان انسان موضوع محمول بنائے، کیونکہ معرف کیا ہوتا ہے؟ محمول ہوتا ہے. الحیوان انسان، تو اب انسان جو ہے اخص ہے اپنے موضوع سے، تو اس موضوع کے یہ تصور کا فائدہ دے گا اغیار سے جن کے اندر حیوانیت نہیں ہے. کم سے کم اگر مان لیا جائے کہ یہ انسان سبب بن رہا ہے. ویسے یاد رکھو یہ جو اگلی بات کا ابھی مثالیں دے چکا ہوں نا، عام اخص کو لازم ہوتا ہے، عام اخص کو یہ پرفیکٹ ہے کہ ہر عام اخص کو لازم ہوتا ہے، یہ پرفیکٹ ہے. مگر کبھی لازم بین ہوتا ہے، کبھی لازم غیر بین ہوتا ہے. جب بین ہوگا تو اخص کے تصور سے اس کا تصور آئے گا، جب غیر بین ہوگا لازم ہوگا اس وقت بھی، مگر اس اخص کے تصور سے عام کا تصور ذہن میں نہیں آئے گا. تو یہ مثال اس کو وہ دینی چاہیے تھی جس مثال میں وہ اخص عام لازم بھی ہو اور ساتھ لازم بین ہو. حیوان انسان کو لازم تو ہے مگر لازم بین نہیں ہے. حیوان انسان کو لازم ہے چونکہ وہ عام یہ خاص ہے اور عام خاص کو لازم ہوتا ہے. انسان کبھی بھی حیوان کے بغیر کہیں کسی مقام پہ تحقق نہیں پا سکتا. جہاں بھی جائے گا حیوان جو ہے اس کے ساتھ متحقق ہوگا کیونکہ اس کا لازم ہے. تو لازم کسے کہتے ہو؟ جو کبھی جدا نہ ہو. تو حیوانیت انسان سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی ہے مگر لازم بین تو نہیں ہے. تصور کے لیے لازم بین چاہیے. واضح ہو رہی ہے بات؟ تو شارح کی مثال 2 لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. نمبر 1
مثال اس کو وہ دینی چاہیے تھی کہ جس میں وہ عام جو کہ موضوع ہے، جو کہ معرف ہے، وہ لازم بین ہو۔ اس نے جو مثال دی ہے وہ لازم غیر بین کی دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اخاص جو ہے وہ سبب ہوتا ہے، تو سبب جو ہوتا ہے وہ تصور ایسے تصور کا فائدہ دیتا ہے جو امتیاز آنے لگیار ہوتا ہے، بے کون ہی کا تصور کا فائدہ، کیونکہ بات سبب میں چلی گئی ہے نہ کہ معرف میں۔ اچھا کہاں ہے؟ اب پتہ نہیں یہ بات واضح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ کما اذا تصورت الانسان، آپ نے انسان کا تصور کیا، کیا تصور کیا اب انسان کا؟ بأنہ حیوان ناطق، انسان کا تصور کیا، اور تصور میں ان لفظ انسان کے تصور سے آپ ذہن میں کیا آ گیا کہ وہ حیوان ناطق ہے۔ فقط تصور تھا فی ضمن ہی، کہتا ہے یہ جو آپ نے اس کے معنی کا تصور کیا، اس کے معنی کے ضمن میں تصور کیا ہے حیوان کا بھی، ٹھیک ہے۔ بے احد الوجہین، احد الوجہین کا اشارہ کدھر ہے؟ بالکل اور بل امتیاز کی طرف، ان میں سے کسی ایک وجہ کے ساتھ آپ نے حیوان کا بھی تصور کر لیا ہے، یہ بات ہی ٹوٹل غلط ہے۔ اخاص عام کے تصور کا فائدہ دیتا ہے اس وجہ سے کہ عام اخاص کو لازم ہوتا ہے، لیکن صرف اس مورد میں دیتا ہے جب وہ لازم اس کا لازم بین ہو، غیر بین ہونے کی صورت میں اس کے تصور کا فائدہ نہیں دیتا۔ اور فائدے سے مراد یہ ہے کہ اخاص اس عام کے تصور کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ ملزوم ہے، ملزوم لازم کے تصور کے لیے سبب ہوتا ہے، اور سبب ہونا اور بات ہے، خود اس کے لیے معرف بن کے اس کے معنی کی وضاحت دینا اور بات ہے۔ اچھا لیکن تو یہ اب شارح کی تحلیل جو ہے میں نے چھوڑ دی ہے، لیکن لما کان، اب لیکن کے ذریعے کیا کرنے لگا ہے؟ کہتا ہے کہ اخاص عام کے تصور کا فائدہ تو دیتا ہے مگر معرف نہیں کہہ سکتے۔ اب آگے پلٹ کے موقف کی طرف، یعنی پہلے اس نے کیا دیا ہے؟ توجیہ، پھر اب کیا کہہ رہا دے رہا ہے؟ موقف۔ لیکن اخاص جو لما کان الاخص اقل وجودا فی العقل و اخفا فی نظرہ، اخاص جو ہے اس کا وجود عام کے وجود سے اقل ہوتا ہے، اخاص کا وجود عام کے وجود سے اخفا ہوتا ہے۔ اخفا سمجھتے ہو؟ قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو بڑے دائرے سے چھوٹے دائرے کی طرف، ہمیشہ مثال دیتا ہوں ڈاکے کی، پاکستان، پھر صوبہ پنجاب، پھر ضلع، پھر تحصیل، پھر ڈاک خانہ، پھر محلہ زائد تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عام جو ہے اس کا تصور اخاص کے مقابلے میں سریع الفہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جلدی ذہن میں آ جاتا ہے۔ جب جلدی ذہن میں آ جائے تو جتنا دائرہ بڑا ہوتا جائے گا مفہوم کے اطلاق کا، مفہوم جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اس کا فہم سریع ہوگا، اتنا ہی وہ زیادہ فیمس اور مشہور ہوگا، اتنا وہ زیادہ اس کا مفہوم واضح عند العقل ہوگا۔ جس قدر مفہوم کا دائرہ چھوٹا ہوتا جائے گا، قیودات بڑھتی جائیں گی، قیودات کے دائرے کے قیودات جو ہوتے ہیں دائرے کو چھوٹا کرتی ہے، تو اتنا ہی اس کا مفہوم جو ہے وہ مضیق ہونے کی وجہ سے مخفی ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اخفا اور اوضاع کا جو تقابل ہے یہ، یا اس کی جو ترتیب ہے، وہ عام، پھر اخاص، اس سے اخاص، اس سے اخاص، تو آپ اوپر سے نیچے آتے جائیں گے تو ہر نیچے والا اپنے سے پہلے والے سے اخفا ہوتا ہے، یعنی ہر اخاص اپنے عام سے اخفا ہوتا ہے، اور ہر عام اپنے اخاص سے اوضاع ہوتا ہے۔ اب تو آسان ہو گئی ہے بات۔ تو اخاص جو ہے جب یہ محمول ہوگا اور اپنے معرف اور موضوع کی جگہ پہ عام رکھا ہوا ہے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ اخفا ہو جائے گا۔ اخاص کیا ہے جی؟ اخفا ہوتا ہے عقل کی نظر میں۔ اچھا، وشان المعرف، جبکہ معرف کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ ان یکون عارف من المعرف، معرف سے عارف یعنی زیادہ واضح ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اخاص عام سے اخفا ہوتا ہے، جبکہ معرف کو اس کا بالعکس ہونا چاہیے، یعنی معرف سے اس کو زیادہ اوضاع ہونا چاہیے۔ لم یجوز ان یکون اخاص ایضا،
اخاص بھی ایزن، ایزن یعنی جس طرح عام جو ہے معرف نہیں بن سکتا، یہ اخاص بھی معرف نہیں بن سکتا۔ وقت علماء من تعریف، یہ بات خلاص ہو گئی۔ یہ 2-3 لائنیں کل ہم نے مس کی تھیں، اس کا میں خلاصہ نکال دیتا ہوں مصنف شارح کے بیان کو سیٹ پہ کر کے۔ اخاص عام کے تصور کا سبب ہوتا ہے، نہ کہ اس کے لیے وضاحت ہوتا ہے، اس کے معنی کی وضاحت ہوتا ہے۔ معرف اپنے موضوع اور اپنے معرف کے معنی کی وضاحت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی چیز کسی دوسرے شے کے تصور کا سبب بن رہی ہے تو ہم اس سبب کو معرف کا درجہ نہیں دے سکتے، کیونکہ کسی شے کے تصور کو حاصل کرنے کا سبب ہونا اور بات ہے، اور اس کے معنی کی وضاحت ہونا اور بات ہے۔ معرف اور تعریف اپنے معرف کے معنی کی وضاحت ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا بیان ہوتا ہے، نہ کہ اس کے معنی کو تصور میں لانے کا سبب ہوتا ہے۔ یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی۔ قولہ، چلو یہ بھی بات کل رہ گئی تھی، اگرچہ اس کا ہم نے تقریر اس کی ہو گئی ہے، ایسے ہے نا؟ قولہ بالفاصل قریب حد، ہاں ہمارے پاس ایک تعریف جو ہے اس کا نام حد ہے، اور ایک تعریف ہے اس کا نام رسم ہے۔ حد اور رسم کا فرق جو ہے آپ کس سے کرو گے؟ کلی ذاتی اور کلی عرضی سے۔ تعریف کلی ذاتی کے ذریعے جو ہو اسے حد کہتے ہیں، کلی عرضی کے ذریعے ہو اسے رسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہمارے پاس جو کلیات ہیں ان کی ہم نے نسبت جب ہم ان کی بناتے ہیں نا، تو جو معرف مساوی ہوتا ہے نا، تو مساوی ہمارے پاس صرف 2 ہی ہیں، ایک فاصلہ ہے، ایک خاصہ ہے۔ 2 ہاتھ، آج 5 میں سے 2 نکال لی ہم نے، 2 ہماری مطلوب ہو گئی۔ عرض عام، عرض خاص، وہ عام ہوتی ہیں، عام معرف نہیں بن سکتا، وہ بھی سیٹ پہ لگا دیں۔ باقی کیا بچ گیا آپ کے پاس؟ نو۔ تو نو جو ہے وہ افراد کی تعارف یا وضاحت کے لیے، افراد کی شناخت کے لیے بولی جاتی ہے، نہ کہ معانی کی شناخت کے لیے بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 5 میں سے ٹوٹل ہمارے پاس صرف 2 ہی کلیات ہیں جو تعریف کا کام دیتی ہیں، جو معرف کا کام دیتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ فاصل اور خاصہ۔ فاصل ذاتی ہے، خاصہ عرضی ہے۔ اگر ذاتی پر، اب ذاتی کا لفظ ہٹا دو، فاصل پر مشتمل ہو تعریف تو وہ حد ہوتی ہے، خاصے پر مشتمل ہو تعریف تو وہ رسم ہوتی ہے۔ باقی اس کا جدول کل ہم نے بنا دیا ہے، رسم تام کیسے ہو گئی، ناقص کیسے ہو گئی، وہ یہ پوری تقریر کل کے درس میں گزر چکی ہے۔ التعریف لا بدان یشتمل علی امر یخص المعرف، ضروری ہے تعریف مشتمل ہو ایک ایسی چیز پر جو اختصاص رکھتی ہو اس معرف کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ وہ صفت جو اس معرف کی ساتھ مختص ہے، وہ صفت جا کے اس کی پہچان کروائے گی، لیکن وہ صفت جو اس کے اندر بھی ہے، غیر کے اندر بھی ہے، وہ اس کی پہچان نہیں کرائے گی۔ مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے بکرا گم ہو گیا ہے، تو اس کی وہ نشانی بتلاتے ہیں جو کسی دوسرے بکرے میں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ایسی نشانی بتائیں جو دوسرے بکرے کے اندر بھی ہے، ایک بکرا گم ہو گیا جس کے سر پہ 2 سینگ ہے، تو یہ ایسی نشانی ہے جو سارے بکرے کے اندر ہے، ایسے بکرے نہیں ملیں گے۔ تو چیز کی پہچان یا شناخت کب حاصل ہوگی؟ جب ایسی صفت بیان کی جائے جو مختص اسی کے اندر ہو۔ تعریف کے اندر ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے، تعریف یعنی تعارف، تعریف جس نے آپ کو اس کی پہچان دینی ہے، اس کے معنی کی، اس کی حقیقت کی پہچان دینی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ تعریف۔ تو تعریف جو ہے چونکہ یہ پہچان کرواتی ہے، شناخت کرواتی ہے، تو ضروری ہے مشتمل ہو علی امر یخص المعرف، معرف کے ساتھ وہ اختصاص رکھتا ہو یا مختص طور پہ اسی کے اندر پایا جاتا ہو۔ وایساوی ہے، اور دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ وہ تعریف جو ہے اس معرف کے ساتھ کیا ہو؟ مساوی، اور مساوی سے مراد مساوی فعل سے لکھا ہے۔ بنا علامہ سبقہ، جیسا کہ یہ اس بنا پر جو پہلے گزر چکی ہے، وہ کیا؟ من اشتراط المساوات، معرف اور معرف کے درمیان نسبت کا، تساوی نسبت کا ہونا ضروری ہے۔ فہذا الامر ان کان ذاتیا، امر، یہ امر کون سا امر؟ جو امر اختصاص رکھتا ہے اس معرف کے ساتھ، یہ اختصاص رکھنے والا امر ان کانا ذاتیان کانا فاصلا قریبا، اگر ذاتی ہے تو پھر یہ فاصلے قریب ہوگا، ان کانا عرضیان کانا خاصتاً لا محالہ تھا، اگر عرضی ہے تو پھر لا محالہ وہ خاصہ ہی ہوگا، چونکہ پوائنٹ تو کلیات ہے۔
فعل الاول المعرف معرف یسمى حدا، پہلی صورت میں معرف یا تعریف کو حد کہتے ہیں، دوسری صورت میں تعریف کو یسمى رسما رسم کہتے ہیں۔ ثم کل منہما کی ضمیر کدھر جائے گی؟ حد اور رسم کی طرف۔ یہ جو دو قسمیں ہیں ان دونوں قسموں میں سے ہر قسم ان اشتمل علی الجنس القریب یسمى حدا تاما و رسما تاما، یعنی فاصل کے ساتھ جنس سے قریب لے آؤ تو حد تام، خاصے کے ساتھ جنس سے قریب لے آؤ تو رسم تام۔ وَإِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى الْجِنْسِ الْقَرِيبِ، اب اگر جنس سے قریب پر مشتمل نہیں ہے، مشتمل نہ ہونے سے دو صورتیں نکلیں گی، یا تو اصلا کسی قسم کی کوئی جنس آپ نے لگائی ہی نہیں ہے، اکیلی فاصلہ اکیلا خاصہ آپ نے تعریف میں استعمال کر دیا، یا لگائی ہے کوئی جنس مگر وہ قریب نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو دو ہو گئی نا صورتیں۔ تو ان دو صورتوں میں آپ کو پھر دو حد ناقص ملیں گی، دو رسم ناقص ملیں گی۔ ان لم یشتمل علی الجنس القریب، اگر وہ جنس قریب پر مشتمل نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اب سواء اشتمل علی الجنس البعید، چاہے جنس بعید پر مشتمل ہو وہ تعریف، او کان ہناک فاصل قریب وحدہ و خاصۃ وحدہ، یا آپ نے اصلا کوئی جنس لگائی نہیں، اکیلی فاصل اکیلا خاصہ استعمال کیا ہے، یسمى حدا ناقصا و رسما ناقصا، تو اب ٹوٹل قسمیں کتنی ہو گئی ہیں؟ 6، 2 ہو گئی تام کی، 4 ہو گئی، اور یہ جو 4 ہے نا جو آخری بارہ تھا نا لام سواء اشتمل علی الجنس البعید، ٹھیک، 1 ہو گئی، او ہناک فاصل قریب وحدہ خاصۃ وحدہ، یہ دوسری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو 2 ہو گئی آپ کی حد ناقص کی، 2 ہو گئی رسم ناقص کی، تو وہ بھی ناقص کی، رسم ناقص 2، حد ناقص 2، تو ٹوٹل ناقص کتنی ہو گئی؟ 4، تو 2 وہ تام کی، مجموعہ 6 ہو گئی۔ ھذا محصل کلامہم، یہ جی خلاصہ کلام ہے علماء کرام کا، وفیہ ابحاث لا یسعھا المقام، تعریف اور معرف کے متعلق کچھ ذیلی نکات ہیں جن کو اس بحث میں شامل کرنے کی اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک جی ایک بحث مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بحث جو شروع ہو رہی ہے وہ اصل بحث کا تتمہ کہہ لو یا اس کا ملحق کہہ لو، ٹھیک ہے، اور وہ جو ملحق ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو الگ سے ایک مکمل ٹائم دیا جائے، پورا درس اس کو دیا جائے، تاکہ پھر آپ کو جو اصل بحث ہے اور جو ملحق بحث ہے ان دونوں کا موازنہ یا ان دونوں کے ڈیزائن کا پورا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اصل درس یہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔